أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے درود شریف۔ درود شریف کیا ہے اور اس کے الفاظ کو دیکھیں گے، جانیں گے۔ اور آج ہم ایک بہت بہت امپورٹنٹ مائل سٹون اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اسم سیکھ لیا، ہم نے حرف سیکھ لیا، آج ہم فعل سیکھنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ کلاس ہے، بہت شوق اور محبت اور توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیے، اور بالکل بھی یہ والی کلاس آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مس نہیں کرنی، اور سارے کام چھوڑ کے سب کو بتا دیا کریں کہ یہ ٹائم میری کلاس کا ہے، تو اس ٹائم پہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ خاص اللہ کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں ایک گھنٹہ جو نکالتے ہیں، یہ خاص اللہ کے لیے، تو آپ نے سارے کام اپنے ایک طرف رکھ کے پھر بیٹھنا ہے۔ آج اس سبق میں ہم نئے جو الفاظ سیکھیں گے ان کی تعداد ہے 9، جو قرآن میں 390 بار آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج بہت خوشی کی بھی بات ہے کہ ہم 100 کا جو فگر ہے نا وہ کراس کر جائیں گے۔ 232 ہمارا ٹارگٹ ہے نا، تو آج ہم جو اس سبق کے اختتام پر ہمارے جو ذخیرہ الفاظ ہوں گے وہ ہو جائیں گے 102 الحمدللہ۔ تو جو قرآن میں 27,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ درود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، ان کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، ہزاروں میل دور، اللہ کے فضل کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بعد جو آج ہم مسلمان ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قبیلے کو دعوت دی ہوگی، وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو تبلیغ کی، اس تک اسلام کی دعوت پہنچی۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ ہو سکتا ہے اسی قبیلے کا لنک آپ سے جڑا ہو، اور آج اسی وجہ سے آپ مسلمان۔ اس بات کو ذرا محسوس کریں اور اس قربانی کا احساس کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، دی ہیں اتنی زیادہ قربانیاں۔ اگر وہ آرام سے بیٹھے رہتے، ان کو تو اللہ نے سب سے معزز بنا کے بھیجا تھا نا، نہ وہ اتنی ایفرٹ کرتے، تو کیا اسلام آج دنیا کے کونے کونے تک ہوتا؟ نہیں ہو سکتا تھا نا۔ تو اتنا بڑا احسان ہے ان کا ہم پر، تو ان کے احسانوں کے بدلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں، محنت اور قربانیوں کی وجہ سے۔ تو ہم اس کے بدلے میں نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پہ بلا سکتے ہیں، جب آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، تو آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ اس کو کھانے پہ بلائیں، اس کے لیے کچھ گفٹ لے کے جائیں، تو نہ تو ہم انہیں کھانے پہ بلا سکتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی تحفہ لے کے دے سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہم دعا کریں۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم دعا کریں نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ڈیفینیٹلی ملنے ہی والا ہے۔ ہماری دعا کے لیے نہیں، وہ محتاج نہیں ہے ہماری دعا کے۔ لیکن اصل اعزاز کیا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں الٹا ثواب بھی ہمیں ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو وہ کیسے ہوگا آج ہم سارا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو حدیث مبارکہ بھی ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ درود کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، علی کا مطلب آپ سب کو آتا ہے، پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و اور علی پر، آلی آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ یہ بریک نہیں ہوگا لفظ، ٹھیک ہے؟
یہ ایک ہی ورڈ ہے. اللہ اور ہما الگ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے اے اللہ. صلی, صلی کا مطلب ہے تو رحمت بھیج. ٹھیک ہے, صلی لی. اب یہ لی جو آگے آ رہا ہے نا, صلی لی جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے, فصلی لی ربک, تو یہاں پہ لی حرف جر ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا نا کل کے حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. تو صلی لی, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ الا آ گیا نا, حرف جر چینج ہو گیا, لی نہیں ہے اب, الا ہے حرف جر. تو یہاں صلی کا مطلب بدل گیا. وہ کیا مطلب ہو گیا؟ رحمت بھیج. ٹھیک ہے, الا آپ سب کو پتا ہے, ہم نے پورا ٹیبل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہے الا کا مطلب ہے پر. اسی سے ہے السلام علیکم, السلام علیکم. و اور الا پر, آلی آل. اچھا, اب آل کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا آل خاندان والے, اردو میں استعمال ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے اہل, اہل و عیال. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے اہل. یہ ہے آل. آل کا کے دو مطلب آتے ہیں, ایک ورڈ کے اندر دو معنی آتے ہیں. جیسے الحمد میں دو معنی آتے تھے. الحمد کا کیا آپ نے پڑھا تھا؟ دو معنی پڑھے تھے نا, کہ شکر اور تعریف. تو آل کا بھی اسی طرح دو مطلب ہے, ایک ہے خاندان والے اور ایک ہے اتباع کرنے والے. اتباع مطلب فالوورز, جو پیروی کرنے والے. خاندان والے, اور دوسرا کیا مطلب ہے؟ اتباع کرنے والے یعنی فالوورز. تو صلی اللہ کا معنی کیا ہوا؟ کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان پر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرما, ان پر مہربان ہو جا, ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. ٹھیک ہے, آل کے دو معنی آپ نے پڑھ لیے. کیا ہے؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات, ان پر, اور اتباع کرنے والے. اتباع کرنے والے کون ہوں گے؟ اگر ہم دوسرا معنی لیں تو اس میں ہم بھی آ رہے ہیں نا, یعنی اتباع کرنے والے فالوورز, ہم فالوورز ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو دیکھیں اس میں ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کر رہے ہیں, تو ساتھ ہمارے اپنے لیے بھی ہو رہی ہے دعا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ بے شمار احسانات کیے. اب ہمارے بس کی بات تو نہیں کہ ہم ان کا بدلہ دیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دعا کریں, یہ درود پڑھیں, اور اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ ہی دیں بدلہ, ہم تو نہیں دے سکتے. آگے کیا ہے؟ کما, جیسے, صلیتا رحمت بھیجی تو نے, علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آلی اور آل پر, ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. اب یہاں پہ کما کا کیا مطلب ہے؟ کما کا مطلب ہے جیسے. ٹھیک ہے, ایک آپ نے لفظ پڑھا کا, جو جڑ کے آتا ہے. ٹھیک ہے, کا مطلب بھی جیسے. ٹھیک ہے, اور کما کا مطلب بھی. لیکن فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جو کا ہے, خالی کا جو اوپر ہے, وہ کبھی بھی شروع میں نہیں آ سکتا, اس کو سہارے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا ایا کا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ کا کبھی اکیلا نہیں آ سکتا, اس کو اپنے ساتھ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کما جو ہے یہ اکیلا آ سکتا ہے, یہ شروع میں آیا ہے, جیسے یہاں پر کما جیسے, اور کا مطلب بھی جیسے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صلیتا, اب صلی آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے نا, صلی نماز پڑھ. ٹھیک ہے, لیکن حرف جر کی وجہ سے یہاں پر اس کا معنی بدل گیا. تو صلی کا کیا مطلب ہو گیا؟ رحمت, رحمت بھیج. صلی علی, رحمت بھیج ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر. وہ آپ سب کو پتا ہے. اور علی پر, آلی ابھی بتایا, آل کے دو معنی ہوتے ہیں. کیا؟ ایک خاندان والے اور ایک فالوورز, اتباع کرنے والے. تو اس میں بہت بہت ایک بڑی بات آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جیسی آپ نے رحمت بھیجی اور ان کی اولاد پر جیسی رحمت بھیجی, ویسی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت عطا کی تھی جو کسی اور پیغمبر کو نہیں حاصل. وہ کیا؟ کہ وہ ایسے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, یہود اور عیسائی, مسلمان, تین بڑے بڑے مذاہب ہیں نا یہ, تو یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. ان کی اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے مسلمان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, عیسائی اور یہودی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں, یہودی نہیں مانتے.
اور موسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نہیں مانتے، یہودی مانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر سب یکجا ہیں، سب کا ماننا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو امامت دی تھی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی مقبولیت عطا فرما جیسی ابراہیم علیہ السلام کو ہے. یعنی تمام مذاہب کے لوگ ان کو نبی مانتے ہیں، تو زمین پہ رہنے والے تمام کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانیں. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بہت نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں، بہت نوازا ہے. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. انا کا انا آپ سب کو آتا ہے. انا بے شک، کا تو، ٹھیک ہے. انا کا بے شک تو، حمیدن حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا. انا کا دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، انا الگ ہے، کا الگ ہے. انا کا بے شک تو. اب آپ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے. اگر فرض کرتے ہیں، میم آپ نے ابھی بتایا کا جیسے ہے. ہاں جی، وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم خود کر لیتے ہیں نا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹینس میں جیسے آئے گا یا کا آئے گا، میں نے آپ کو بتایا نا عربی میں ایک سے زیادہ معنی ہوتی ہے، لیکن ٹرانسلیشن کرتے وقت پھر اب آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہے نا کہ یہاں پہ کیا سوٹیبل ہے، تو ہم وہی لگائیں گے. ہم نے کہا یہ بھی تو پڑھا ہے نا، انتا جیسے تھا، کا کی، کا یہ کومنا، یہ وہ والا کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ سپوز کریں کہ آپ بھوکے ہیں، کئی دنوں سے آپ کو کھانا نہیں ملا، اور کسی دوست کو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے بیسٹ ہوٹل سے کھانے کا ایک بہت بڑا ٹرک بھجوا دیتا ہے، تو آپ کے دل سے کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ تو اسی طرح سوچ کے ہم نے تعریف کرنی ہے اللہ کی. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچیں نا کہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم ہی نہ ملتی تو ہم کتنے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے اتنے پیارے، اتنے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا، جس نے ہم تک ہر بات اللہ کی پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اور آپ ہی خوب خوب تعریف کے قابل ہیں. اے اللہ، تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل، پرفیکٹ، اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے. تو صرف آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر بھی دے سکتے ہیں. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہی دیں ان کو اجر. اب یہاں پہ آپ ذرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رول ہے اس کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا گیا؟ ایک معلم، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا. انہوں نے ہمیں بتایا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا چیز ہم نے کیسے کرنی ہے، کون سی بات، اللہ کا حکم کون سا پہلے نمبر پر ہے، پھر دوسرے نمبر پر ہے، کیا چیزیں سب کس طریقے سے ہم نے کرنی ہے، زندگی کو کس طرح لے کے چلنا ہے. اللہ نے ان تک پیغام پہنچایا اور انہوں نے ہمیں بتایا. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ہمارا ٹیچر بنا کے بھیجا، تو ہمیں ان کا شاگرد بننا ہے نا. وہ قیامت تک کے لیے نبی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کوئی اور نبی تو نہیں آ سکتا. تو بحیثیت معلم ان کے بعد ان کا کام ہم نے آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا کام جو ہے وہ ابھی رکا نہیں ہے. وہ کون کرے گا؟ وہ ہم کریں گے نا، ان کے شاگرد کریں گے. اور ہم تبھی کریں گے جو ہم ان کے اچھے شاگرد بنیں گے، ان کی بتائی ہوئی ٹیچنگ کو سارا سمجھ کر اپلائی کریں گے خود پر بھی، اور پھر تبھی تو آگے پہنچا سکیں گے. تو دعا کریں، اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی شاگرد بنوں. اور اپنا احتساب کریں کہ ہم کتنا وقت قرآن کے لیے صرف کرتے ہیں، کتنا وقت حدیث پہ لگاتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت مصروف ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. جو ویک میں 2 گھنٹے ہم نے نکالنے ہیں، بڑی مشکل ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنے پورے 7 دن میں 2 گھنٹے نکال کے قرآن کو دے دیں. نہیں نہیں، ہمارا ٹائم تو بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ 2 گھنٹے بھی ہم نہیں نکال سکتے. تو پلان بنائیں کہ ایک خاص وقت ہم نے ضرور قرآن اور حدیث کو دینا ہے اپنے دن کا.
جیسے ابھی ہم بیٹھتے ہیں نا 1 گھنٹے کے لیے، تو روزانہ کی بنیاد پر بیٹھیں، چاہے 5 منٹ، چاہے 10 منٹ، یہ تو پوری 1 گھنٹے کی کلاس ہے نا، تو باقی دنوں میں آپ کوئی نہ کوئی ایک ٹائم ضرور مقرر کریں کہ یہ میں نے ضرور کرنا ہے. جیسے ظہر کے بعد یا عصر کے بعد موسٹلی ٹائم ہوتا ہے، تو عصر کے بعد میں نے 10 منٹ حدیث کو دینے ہیں، 10 منٹ قرآن کو دینے ہیں، سمجھ کر، ناظرہ نہیں، صرف اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. یا جو ابھی تک پڑھا ہے تو پھر اس کو انالیسس کریں کہ آپ کو کتنا آگے ہے، آگے دیکھیں، قرآن کے صفحے پلٹ کر دیکھیں کہ آپ جو کچھ پڑھ چکے ہیں وہ کہاں کہاں آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جو آپ نے جانا، جو آپ نے سیکھا، جو آپ نے پڑھا، وہ آپ نے آگے لوگوں کو ضرور بتانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں نا، تو ہم نے ان کا کام آگے لے کے چلنا ہے، تو ہم نے آگے پہنچانا بھی ہے. اللہم، آپ کو پتا ہے، اے اللہ بارک، برکت عطا فرما. ٹھیک ہے، بارک، برکت، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عید مبارک، ٹھیک ہے، خیر مبارک ہم کہتے ہیں. علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلی، اور آل پر. درود کے پہلے حصے میں صلاح کی دعا ہے، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی، صلاح میں برکت شامل ہے. صلاح کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ دعا میں آپ کیا کرتے ہیں، جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو مختلف الفاظ چینج کر کر کے نا، اچھے الفاظ چینج کر کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، یو آر ویری نائس، کائنڈ ہارٹیڈ، اس طرح کے آپ الفاظ چینج کر کر کے دوسرے کی تعریف کرتے ہیں نا. تو اسی طرح ہم یہاں پر بھی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کریں. اچھا، اب برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب ہے کوئی بھی خوبی، بھلائی، نعمت، اس کا ملنا، پھر اس کا ہمیشہ رہنا. اور ہمیشہ رہنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ایک ہی کوانٹٹی پہ رہنا، ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہنا، نہیں، اس کا مطلب ہے پھر اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہنا. یہ نہیں کہ آج آپ کے پاس اچھی چیز آئی ہے، کل چلی جائے گی آپ سے، نہیں، برکت یہ نہیں ہوتی. برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے، جو بھی خوبی بھلائی آپ کو ملی ہے، اس کا ہمیشہ رہنا. ایک تو ملنا، پہلی بات، پھر اس کا ہمیشہ رہنا، اور پھر بڑھتے جانا، اضافہ ہوتے جانا، اس میں ترقی ہوتے جانا، یہ کہلاتا ہے برکت. اعمال میں برکت کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اعمال کی قبولیت ہو، ان کا بہترین بدلہ ملنا. اولاد میں برکت کا کیا مطلب ہوا کہ اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا، بڑھنا، ترقی کرنا. تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پہ چلنے والوں کو. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ 100 آپ کے پاس ہوتا ہے لیکن 1000 والی ضرورت آپ کی پوری کر دیتا ہے. جیسے تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کو پورا ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، اس میں برکت ہو گئی ہے نا، اس کھانے میں بڑی برکت تھی. کما، جیسے، بارکتا، برکت عطا کی تو نے، فالتا، یہ آج ہم پڑھیں گے کیسے بنائیے فالتا کی طرح. صلی، صلیتا، یعنی رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی. ٹھیک ہے، صلی کا کیا مطلب ہوا، رحمتوں کی بارش اور مہربانی، یعنی نام اور درجات کی بلندی. بارک، بارکتا، خوبی، بھلائی، نعمت، کسی بھی چیز کا ملنا، ہمیشہ رہنا، اور پھر اس میں اضافہ ہوتے جانا. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ، وعلی آلی، اور آل پر. انکا حمید مجید، ہم پڑھ چکے ہیں. حمید کس سے ہے؟ حمید ہے ہم سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، ہم شکر اور تعریف، تو حمید بھی اسی سے نکلا ہے. اور مجید، مجید کسے کہتے ہیں؟ بزرگی والا. جیسے آپ کہتے ہیں نا جد امجد، جد امجد، ہمارے جد امجد جو تھے وہ ایسے تھے، تو یہ اسی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے جی، اب درود کے بعد کے
ایک اضافی دعا ہم جو سب پڑھتے ہیں نماز میں، ربی اجعلنی، اجعلنی آپ سب پڑھ چکے ہیں، ویسے یہ مجھے نا اس کو چھپا دینا چاہیے تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے. چلیں دیکھتے ہیں، تھوڑا کوشش کریں اس کو خود کرنے کی. ویسے یہ سلائیڈ جو تھی آئی تھنک مس ہوگی، یہ بغیر ٹرانسلیشن کے تھی. چلیں خیر، ربی اے میرے رب، ٹھیک ہے، اے میرے رب، اجعلنی، اجعلنی آپ لوگوں پہلے کر چکے ہیں نا، ہم جو وضو کے بعد کی دعا تھی اس کو کر چکے ہیں. مقیم قائم کرنے والا، الصلاۃ صلاح سب کو آتا ہے، نماز، ومن ذریتی و اور من سے، ذریتی، ذریت کہتے ہیں نا اولاد کو، ٹھیک ہے، اولاد، میری اولاد، چھوٹی یہ لگ گیا تو یہ میری آ گیا، ٹھیک ہے. ربنا، ربنا آپ سارے کر چکے ہیں، کیا ہے اس کا مطلب؟ اے ہمارے رب. ربنا اور ربنا کا میں نے آپ کو فرق بتایا تھا نا. ربنا بہت ساری دعائیں سے شروع ہوتی ہیں، اے ہمارے رب، و اور تقبل، تو قبول کر، دعائی میری دعا. یہاں جو زیر ہے نا وہ یا چھوٹی یہ کے قائم مقام ہے، تو میری دعا، دعائی میری دعا. ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنین کو، یوم یقوم جس دن قائم ہوگا الحساب حساب. تو یہ آپ لوگ خود اب کر سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا اب مجھے ذرا بتائیں کہ اجعلنی، اجعلنی تو نہیں، چلیں الصلاۃ، الصلاۃ کیا ہے؟ اسم فعل حرف. جی بتائیے. میں جی سسٹر میں ثانیہ، بتاؤں؟ سسٹر ثانیہ کا سب سے پہلے ہینڈ ریز ہوا ہے. میم اسم ہے، الف لام لگا ہے ویری گڈ، اسٹارٹ میں. اسم ہے کیونکہ الف لام لگے. ویری گڈ. اچھا ربنا، ربنا کا کیا اشارہ ہوگا؟ جی سسٹر مقدس، ربنا کا اشارہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب. اے ہمارے رب، اشارہ کیا ہوگا؟ سائن پوچھ رہی ہوں میں. میں وہ رب، نہیں آتا. ربنا اے ہمارے رب، ہم کر چکے ہیں. جی سسٹر نوشابہ آپ بتائیے. ربنا کا اشارہ کیا ہوگا؟ اگر میں کہوں آپ اشارہ کریں تو کیا اشارہ ہوگا؟ سسٹر نوشابہ مائک آن کر کے بات کریں. ہاتھ کی چاروں انگلیاں اپنے طرف، ایسے اپنی طرف. بالکل ایسے ہوگا ربنا، ٹھیک ہے، ربنا. اچھا باقی، اچھا مومنین جو ہے یہ بتائیے کیا ہے اسم فعل حرف؟ مومنین کیا ہے؟ وللمؤمنین ہے نا اینڈ والی لائن پہ، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی سسٹر ثانیہ آپ بتائیے. میم اسم ہے، یا نون سے اینڈ ہو رہا ہے. بالکل یا نون سے اینڈ ہو رہا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو وا ہے، وا کا مطلب ایک تو بتائیں سب سے پہلے، اور یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ واہ وا، وا کا مطلب کیا ہے؟ اور اور بالکل ٹھیک. اور یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف. کیسے پتا چلا کہ حرف ہے؟ یہ جو ولی والی دیا ولی جوڑ رہا ہے دو کے دو کو. بالکل دو کو جوڑ رہا ہے. اور ایک میں نے ڈیفینیشن حرف کی اور بھی بتائی تھی، اگر ہم دیکھتے ہیں یہ اسم ہے کہ نہیں، اسم کی تو کوئی نشانی اس میں نہیں ہے، فعل ہے کہ نہیں، جی ٹھیک ہے، اور میں کام بھی اس میں کرنے والا، دو لام آ رہے ہیں، نہیں نہیں واہ، تب خالی جوڑا واہ کا ہے. میں پوچھ رہی ہوں. واہ، واہ. جو واہ لکھا ہوا ہے نا، اور جس کا مطلب ہوتا ہے وہ حرف ہے لیکن کیسے ہے؟
تو اگر تو اسم کے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسم تو یہ نہیں ہو سکتا. فیل کیا ہوتا ہے؟ فیل کوئی کام کا کرنے والا. اس میں تو کوئی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر نہیں ہو رہا. اس کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے نا. تو جو چیز جی اسم اور فیل نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کیا ہوگی؟ حرف ہوگی. ٹھیک ہے، جی جی. اوکے. الحمدللہ ہمارا پارٹ اے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم پارٹ بی کی طرف چلیں. جی میم، میں نے ایک بات کہنی تھی، ایک کریکشن کرنا تھا. ابھی آپ درود کی ترجمہ سکھا رہی تھی نا، تو آپ کہہ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد، تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، تو آپ وفات کہہ سکتی تھی. ہاں جی، سوری، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. آپ چلیں جی، سبق نمبر 9B کی طرف آتے ہیں، گرامر پارٹ کی طرف. آج ہم بہت بہت بڑی اچیومنٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے فعل ماضی. ٹھیک ہے، فعل ماضی. ہم اسم پڑھ چکے، ہم حرف پڑھ چکے، اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم فعل ماضی پڑھیں گے. ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھیں گے. اشارے آپ لوگوں نے ضرور کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اشارے بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے ہمیں چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے. تو اشارے آپ نے ضرور کرنے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے. وہ کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو آپ ہوپ فلی جہاں میں کرتی ہوں اشارے، تو ساتھ ساتھ جہاں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنا اونچا ضرور بولیں کہ آپ کے اپنے کانوں کو آواز آئے، اور اشارے بھی ساتھ ضرور کریں. الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام، جگہ کا نام یا اور اس کی صفت. اور اس کی پہچان ہمیں پتہ ہے: الف لام، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، واو نون یا نون الف تا. حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملائے وہ کہلاتا ہے حرف. یا اس کی یہ ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہے کہ جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے. اور فعل کیا ہے؟ آج ہم پڑھنے لگے ہیں فعل. فعل کیا ہے؟ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. تو یہ سب ہم کر چکے ہیں. آج ہم کریں گے فعل، یعنی انگلش میں کہتے ہیں ورب. ایک امپورٹنٹ چیز یہ آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ عربی میں اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیشہ نہیں، اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. جیسے فعل، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. فعل 3 حروف سے بنا ہے، فا، عین اور لام. پھر فتح، ف، ت اور ح. نصر، نون، صا، را. ضرب، ضاد، را اور با. ٹھیک ہے، یہ 3 حروف سے مل کے بنے ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3. پہلا فعل ماضی. آج ہم جو پڑھیں گے فعل ماضی، وہ کیا ہے؟ فعل ماضی جو گزرے زمانے میں ہو گیا، کنفرم، جو کام ہو چکا ہے، پکا، شیورٹی کے ساتھ. اس کو کہیں گے پرفیکٹ ٹینس، ٹھیک ہے، یعنی جو کام ہو گیا. پھر آتا ہے فعل مضارع. فعل مضارع کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اردو اور انگلش سے. اس میں ہوتا ہے نا فیوچر اور پریزنٹ، وہ الگ الگ ہیں. یہاں فعل مضارع میں دونوں آ جاتے ہیں. یعنی فعل مضارع میں کیا آتا ہے؟ پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. یعنی جو کام ابھی تک نہیں ہوا، آگے چل کے ہوگا، یا ابھی ہو رہا ہے، کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے. فعل مضارع میں دونوں چیزیں آتی ہیں، پریزنٹ اور فیوچر. اس کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس. اور فعل امر، امر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کی ہم نے کسی کو حکم دینا یا ریکویسٹ کرنا، گزارش کرنا، امپیرٹیو ٹینس. آج ہم صرف کریں گے فعل ماضی، ٹھیک ہے، فعل ماضی. اب تک ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے بات کی تھی آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا، اس طرح سے ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے. فعل ماضی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیم اسی طرح کے اشارے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم نے الفاظ چینج ہو جائیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا. اس طرح سے اشارے وہی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب فعل میں کیا ہوگا؟ مذکر مؤنث میں کیا ہوتا ہے کہ مذکر میں ہم کہتے ہیں ہوا، فعلا،
وہ اشارہ. اور مؤنث کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہیا. ہیا وہ کے لیے, ہوا مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے ہیا. ہوا فعلا اور ہیا فعلت, وہی سیم ہے, آخر میں تے لگ جاتا ہے اور ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے عورت, نگہت, آپ دیکھیں نا اکثر جو خواتین کے نام ہوتے ہیں ان کے آخر میں تے لگتا ہے. نگہت, نزہت, سعادت میرے نام کے ساتھ بھی لگتا ہے. اچھا, اب ہم کرتے ہیں پہلا ٹیبل فعل ماضی کا, اور یہ اتنے امپورٹنٹ ہے, اور اس پیٹرن کے اوپر قرآن میں جو آئے ہیں وہ 9000 الفاظ آئے, 9000 الفاظ. اس لیے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت بڑی آپ اچیومنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی, جب بھی آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا پڑھنے کا کہ آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں. فعل اسی طرح مذکر ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہم مذکر کے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے ٹیبل. تو فعل اس نے کیا, یعنی اس مرد نے کیا, ٹھیک ہے. اب یہ مذکر ہے, ایک ہے, تو ہم اسی طرح کریں گے اشارہ. فعلو ان سب نے کیا, یعنی زیادہ مرد ہیں اور ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. ایک منٹ, جسٹ گیو می بیٹری ایک دم سے ڈاؤن ہو گئی تھی. سوری, بیٹری ایک دم سے ڈاؤن ہو گئی تھی لیپ ٹاپ کی میری. اچھا چلیں ہم کرتے ہیں. فعل اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. اردو میں ہوتا ہے نا فالتو, کہ آپ نے اس سے یاد رکھنا کہ میں فالتو نہیں ہوں, میں اتنا فالتو نہیں ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, فالتو یہ, لیکن فعلتو ہے, فالتو نہیں ہے. فالتو, فالتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. جی کون کرے گا یہ؟ یہ سسٹر مقدس آپ کریے. فعلا اس نے کیا. فعلو انسان نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ویری گڈ, جزاک اللہ. جی اور کون کرے گا؟ جی سسٹر ثانیہ آپ کریے. میں کروں؟ پہلے سسٹر ثانیہ نے ہینڈ ریز کیا نا, اس کے بعد آپ کریے گا. جی فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ویری گڈ. جی سسٹر زبیدہ آپ کر دیجیے. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتم فعلتا فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ویری گڈ, جزاک اللہ. جی اور کوئی کر دے. جی اور کسی کو نہیں کرنا. جتنا زیادہ کریں گے نا, جتنی پریکٹس کریں گے اتنے آپ کے ٹیبل مضبوط ہوں گے. جی سسٹر نوشابہ آپ کریے. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ خیر. جی کوشچن آنسر میں ہم کریں گے. حل فعلا کیا اس نے کیا, تو جواب میں ہم نام میں ہاں میں جواب دے رہے ہیں.
کہیں گے نام فعلا، جی ہاں اس نے کیا. حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ نام فعلو، جی ہاں ان سب نے کیا. حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ نام فعلتو، جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا، جی ہاں ہم سب نے کیا. جی کون کرے گا؟ سسٹر ثانیہ اور ایک اسٹوڈنٹ اور آ جائیں. سسٹر مقدس. سسٹر ثانیہ آپ کوشچن کریں، سسٹر مقدس آنسر دیں گے. حل فعلا، کیا اس نے کیا؟ نام فعلا، جی ہاں اس نے کیا. حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ نام فعلو، ہاں جی ہاں ان سب نے کیا. حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ نام فعلتو، جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا؟ نام فعلنا، جی ہاں ہم سب نے کیا. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. اچھا یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ ماضی میں جو تبدیلی ہوتی ہے نا وہ آخر میں آتی ہے. اب کیسے آخر میں آتی ہے یہ دیکھیں. یہ جو اوریجنل ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ فا عین لام. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی فا عین لام شروع میں، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام. اب یہ چینج کہاں آ رہا ہے؟ چینج آ رہا ہے اینڈ پر. ٹھیک ہے، چینج کہاں آ رہا ہے یہ دیکھیں، یہاں چینج آ رہا ہے، باقی سیم ہے، اینڈ والا بدل رہا ہے. تا واو الف آ گیا، پھر تا زبر آ گیا، تا آ گیا، تو آ گیا، تم آ گیا اور نا آ گیا. ٹھیک ہے، چینجز کہاں آ رہی ہے؟ اینڈ والے پہ. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ سمجھے آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاز اڑ گیا، چلا گیا. ٹھیک ہے، تو جب آپ کھڑے ہوئے تو پیچھے کیا اینڈ پہ کیا چیز نظر آئے گی؟ اس کی ٹیل نظر آئے گی. ٹھیک ہے، جہاز کی ٹیل نظر آئے گی. جب اڑ گیا چلا گیا یعنی ماضی کی بات ہوگی، چلا گیا وہ، تو ٹیل نظر آ رہی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ یاد رکھیں اس مثال سے کہ آپ کو ٹیل میں چینجز نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، باقی سیم ہے، شروع میں سیم ہے. چینج کہاں آ رہا ہے؟ تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ آخر والے حصے میں، ٹیل پہ تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ماضی میں ہمیشہ ٹیل میں تبدیلی آتی ہے. جیسے ہی آپ دیکھیں گے وہ ورڈ تو آپ کو پہچان ہو جائے گی. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ جو ہم مضارع پڑھیں گے نا اس میں چینج آتا ہے شروع میں، ماضی میں چینج آتا ہے اینڈ پہ، ٹیل میں چینج آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا سیٹ کیا ہے؟ پہلا سیٹ ہمارے پاس ہے یہ فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعل اس نے بنایا. ٹھیک ہے، اسی کو لے کے ہم پورے اس طرح کے ٹیبل کریں گے. جعل فعلا ہو گیا. اب ہم بنائیں گے جعل کا. جعل کا مطلب ہے اس نے بنایا. اب آپ اس سے یاد رکھیں کہ جعلی نوٹ بنتے ہیں نا، تو اس نے جعلی نوٹ بنایا، جال سازی کرنا اس سے جعل. اب کیا ہے؟ بہت سمپل ہے. اب دیکھیں فا کی جگہ پہ جا آ گیا، یہ فا زبر کی جگہ جیم زبر آ گیا. باقی وہی ہے، آئین زبر لام زبر، آئین زبر لام زبر. تو فعلا کا کیا مطلب تھا؟ اس نے بنایا، اس نے کیا، سوری، فعلا اس نے کیا اور جعلا اس نے بنایا. تو یہ دیکھیں باقی جو ریڈ ہائی لائٹڈ پارٹ ہے نا وہ سیم ہے. چینج کہاں آ رہا ہے؟ اینڈ پہ آ رہا ہے جو بلو پارٹ ہے. اسی طرح جعلا میں جیسے فعلا میں تھا، یہ دیکھیں یہ فا ہٹا کے ہم نے جیم لگا دیا، باقی سیم ہے، کوئی اس میں چینج نہیں ہے، سیم ٹو سیم ہے، اس لیے ایزی ہے. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. پریکٹس کریں گے تو ہمارا انشاءاللہ یہ بالکل پکا ہو جائے گا. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی کون کرے گا؟ جی سسٹر ثانیہ کریے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ویری گڈ، جزاک اللہ. سسٹر مقدس آپ کر دیجیے.
جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جال تم آپ نے بنایا، جال تو آپ سب نے بنایا، میں نے جال تو میں نے بنایا، جال تم آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے بنایا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سارے کوشش کیا کریں، سب پارٹیسپیٹ کریں تاکہ جتنا آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے نا اتنا ہی آپ کو۔ میں کروں میں؟ جی سسٹر زبیدہ آپ کریے۔ جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سسٹر سائمہ آپ کریے۔ جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا سابقون اور اولون بننے کی کوشش کیا کریں۔ جی کوشچن آنسر سیشن کون کروائے گا؟ یہ 2 اسٹوڈنٹ آ جائیں، سسٹر ثانیہ اور ایک اسٹوڈنٹ اور آ جائیں، سسٹر مقدس۔ چلیں سسٹر مقدس اس دفعہ آپ کوشچن کریں اور سسٹر ثانیہ آپ آنسر کریں۔ یہ دونوں نا سابقون اور اولون ہے، یہ سب سے پہلے یہ دونوں آتی ہیں۔ حل جالا کیا اس نے بنایا؟ نام جالا جی ہاں اس نے بنایا۔ حل جالو کیا ان سب نے بنایا؟ نام جالو جی ہاں ان سب نے بنایا۔ حل جالتا کیا آپ سب نے بنایا؟ کیا آپ نے بنایا؟ کیا آپ نے بنایا؟ نام جالتو جی ہاں میں نے بنایا۔ حل جال تم کیا ان سب نے بنایا؟ آپ سب نے۔ کیا آپ سب نے بنایا؟ نام جالنا جی ہاں ہم سب نے بنایا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آپ دیکھیں ابھی میں آپ نے پہلے تو سنا ہی ہوگا نا کہ زبر زیر پیش بدل جانے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں حل جالتا اور اس کی جگہ کہہ دیں حل جالتو تو یہ کتنا ڈفرینٹ ہو جائے گا نا۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حل جالتا کیا آپ نے بنایا، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں حل جالتو کیا میں نے بنایا، ٹوٹل میننگ چینج ہو گیا۔ تو یہ زیر زبر پیش اس لیے کہتے ہیں عربک میں بہت زیادہ ان کی امپورٹنس ہے۔ اگلا ورڈ لیتے ہیں فتح۔ فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا۔ سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں نا کیونکہ پہلی سورت ہے، اوپننگ ہوتی ہے قرآن کی، تو اس کا نام بھی اس لیے فاتحہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ یہی ہے، سورہ الفاتحہ۔ تو فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جی کون کرے گا؟ جی سسٹر مقدس آپ کریے۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح فتحت فتحت آپ نے کھولا، سوری فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ جی سسٹر سائمہ آپ کرا دیجیے۔ فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اور کوئی کرانا چاہے گا؟ میں میڈم جی جی کرائیے۔ فتح 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 اس نے کھولا، فتح سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحت فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی الحمدللہ آج کے ٹیبلز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نقطہ تعلیم کو۔ وہ کیا نقطہ تعلیم ہے جو ہمارا دوسرا ہوم ورک ہے اس کے بارے میں ہے، اور وہ ہے اپنے حافظے سے تلاوت کرنا۔
حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی کچھ نہ کچھ آپ پڑھتے رہیں۔ تو اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو بآواز بلند پڑھیں، اگر دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہیں، اگر دھیمی آواز میں پڑھیں گے نا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اتنی سی آواز ضرور ہو آپ کی کہ آپ کو سنائی دے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ وسوسوں سے دور رہتے ہیں، جو مختلف سوچیں آتی رہتی ہیں نا ہمارے دماغ میں، ہم ان سے دور رہتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور آپ کو بھلا دیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے۔ اس کی مثال اس سے لیتے ہیں کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے سے ایک بڑی خوبصورت سپورٹس کار گزرتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے آپ کی نظر اس تک جائے گی اور آپ اس کی نظر کو فالو کرے گی آپ کی نظر، اور آپ بھول جائیں گے آپ کیا پڑھ رہے تھے یا کتنا پڑھا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی، اگر ہمیں گھروں کا شوق ہے، خوبصورت سا کوئی بلڈنگ دیکھ لی تو آپ ایک دم سے اس میں کھو جائیں گے کہ واہ کتنی خوبصورت یہ گھر بنا ہوا ہے، یا کتنا خوبصورت یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ تو ہمیں شیطان یہ کرتا رہتا ہے، اس کا ایک کام یہی ہے، مسلسل وہ اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کرے، اللہ سے کے ذکر کو سے دور کر دے۔ اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ کہیں کھو جائے، انسان ہے نا، ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن پھر یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ واپس اس منظر سے، وہ آنکھوں کے سامنے سے وہ چیز ہٹے گی تو آپ کہیں گے، آپ کا دماغ کہے گا کہ وہ آواز کہاں گئی جو پہلے آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو جو ہے وہ واپس دماغ کہے گا کہ واپس وہ ذکر شروع کرو۔ تو دوسرا ہوم ورک کیا ہے کہ اپنے حافظے سے تلاوت کرنا۔ آپ دیکھیں کہ نہ ہمارا دماغ کبھی رکتا ہے، مسلسل سوچ رہا ہوتا ہے نا، آپ کچھ نہ بھی کریں لیکن وہ دماغ سوچ رہا ہوتا ہے، اور نہ آپ کی زبان تھکتی ہے۔ تو کبھی آپ نے سنا ہے کسی سے کہ بھئی آج تو میری زبان میں بڑا درد ہو رہا ہے؟ آپ پوچھیں کیوں درد ہو رہا ہے؟ کہ میں نے تو بہت آج باتیں کی ہیں۔ کبھی سنا ہے اس طرح سے؟ نہیں سنا نا، زبان نہیں تھکتی، زبان کو درد نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میموری سے، یعنی اپنے حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت چلتے پھرتے گھر کے کاموں کے دوران، کوکنگ کرتے ہوئے، کہیں جا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو بھی کر رہے ہیں تو ذکر آرام سے آپ کر سکتے ہیں، یا اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں تو رستے میں اتنا ٹائم فارغ ہوتا ہے، آپ تسبیحات رکھ لیں کہ میں نے گھر سے اسکول تک، کالج تک، یونیورسٹی تک، آفس تک میں نے یہ اتنی تسبیحات کمپلیٹ کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ تو جو شام کی واک کرتے ہیں یا مارننگ واک کرتے ہیں اس میں انہوں نے اپنی تسبیحات رکھی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ تسبیح کمپلیٹ کرنی ہے۔ اگر واک کریں تو اس میں آپ اپنی تسبیحات مکمل کریں، رکے نہیں، ذکر کو جاری رکھیں، زبان کو اللہ کے ذکر سے جاری رکھیں۔ آپ سوچیں کہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے کچھ نہیں بول رہے تو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اب وہی آپ ذکر میں ٹائم لگا رہے ہیں تو آپ کے میزان جو ہے انشاءاللہ قیامت والے دن وہ بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اچھا جی، آج ہمارا الحمدللہ یہ ختم ہوا سبق نمبر 9، اور آج ہمارے جو ذخیرہ الفاظ کی تعداد ہے وہ 102 ہو گئی ہے، اور الحمدللہ بار ہماری دیکھیں ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے، جو 27,000 کی لمٹ جو ہے اس سے اوپر چلی گئی ہے، 30,000 کے بہت قریب آ گئی ہے۔ تو اپنے ہوم ورک جو ہیں وہ ضرور کرتے رہیں۔ ابھی جو ذکر کیا 2 ہوم ورک آپ کی تلاوت کے ہیں، 5 منٹ دیکھ کے قرآن کو، 5 منٹ اپنے حافظے سے، اور آپ نے کتاب کو پڑھنا ہے جو آپ کو ووکیبلری کارڈ دیا گیا ہے، وہ عید کارڈ نہیں ہے کہ لیا اور رکھ دیا سنبھال کے شوکیس کے اندر، بکس کے اندر، کہیں بک ریک کے اندر رکھ دیا، نہیں، آپ نے وہ نکال کے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے اس کو۔ اور جو آپ کو سلائیڈز آتی ہیں وہ بھی دیکھا کریں لازمی، ویڈیو دیکھا کریں، اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی دوبارہ سے اس کو دیکھیں۔ آپ اپنے جو آپ کے ساتھی ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن میسج کر کے، ٹھیک ہے، کال نہیں کرنی۔ آپ کے AQTs ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں،
اور نماز میں جو ہے نا یہ مختلف صورتیں یاد کریں، ان کو ریوائز کریں، ان پہ غور کریں، اور سب سے بڑھ کر آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، چنے ہوئے انسان. کتنے ہزار لوگوں کو یہ میسج گیا اس کورس کا، لیکن آپ کچھ لوگوں نے جوائن کیا. جوائن تو کافی ساروں نے کیا تھا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اٹینڈنس جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ لوگوں کی ہوتی ہے. تو وہ لمیٹڈ، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے چھانٹی کر لی نا، چھانٹی کر کے اللہ تعالیٰ کچھ جائیں گے. اب ہمارا انشاءاللہ مڈ کوئز ہونے والا ہے، تو اس کی تیاری کریں. مڈ کوئز کے بعد فائنل کوئز ہے، تو میری تو دعا یہی ہے کہ سب کے سب فائنل کوئز میں پارٹیسپیٹ کریں. لیکن تجربہ یہی ہے کہ جتنے آتے ہیں ان میں سے بہت کم جو ہیں، آدھے لوگ فائنل کوئز میں اپیئر ہوتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ بیچ میں بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں علم میں اضافے کی، استقامت کی. ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ والی دعائیں پڑھتے رہیں، اور جو سیکھا ہے اس کو آگے ضرور سکھائیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.